بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کو جماعت ششم کے اردو لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکچر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام الرحمن سے کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے نہایت رحم کرنے والا۔ اسٹوڈنٹس، آپ اس الرحمن کو کٹ مارکر کے ساتھ اپنی کاپی پہ لکھنے کی مشق کریں تاکہ آپ کی لکھائی بہتر سے بہتر ہو سکے۔ آج ہم پیراماؤنٹ اردو سلسلہ کی کتاب کاروان اردو، جو چھٹی جماعت کے لیے لکھی گئی ہے، جس کے پبلشر کا نام ہے پروفیسر علی اکبر، سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے اہم مقاصد جو آپ سیکھ سکیں گے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مشکل الفاظ کے آپ معنی جان سکیں گے۔ سبق میں لکھے گئے مشکل الفاظ یعنی املا کی پہچان آپ کر سکیں گے، اور اس سبق کا خلاصہ یعنی اپنے الفاظ میں اس سبق کو بیان کر سکیں گے۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ نیکی اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نے کسی نابینا شخص کو ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرا دی اور ہماری نیت کیا تھی؟ صرف اللہ کی رضا یعنی اللہ کو راضی کرنا تھا، تو یہ ہماری کیا ہوئی؟ نیکی۔ اسی طرح رائے گاں کے معنی ہیں ضائع۔ تو عنوان سے ظاہر ہے کہ نیکی اگر آپ کرتے ہیں تو کبھی ضائع نہیں جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو سنائی۔ احترام کے ساتھ آپ نے اس کہانی کو پڑھنا ہے۔ کہانی پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں تیز بارش ہو گئی، ہوا چلنے لگی۔ تینوں آدمیوں نے طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ طوفانی بارش کی وجہ سے ایک چٹان مانے پہاڑ غار کے سامنے آ گرا۔ غار سے باہر جانے کا راستہ مکمل بند ہو گیا۔ ان تینوں آدمیوں نے مل کر چٹان کو یعنی اس پہاڑ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ نہایت پریشانی کے عالم مانے حالت، کیفیت۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم اپنی اپنی کوئی نیکی یاد کرتے ہیں اور اللہ سے واسطہ دے کے اس نیکی کا مدد مانگتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، یا اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے اور کمزور تھے، میں ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں ان کے گزر بسر کرنے کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ شام کو بکریوں کا دودھ دھو کر یعنی نکال کے سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیتا، پھر اپنے اہل و عیال یعنی اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا۔ اس شخص کی اس دعا سے چٹان جو ہے اپنی جگہ سے تھوڑی سی سرک گئی، یعنی اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہل گئی۔ اسی طرح دوسرے شخص نے مزدور کے ساتھ حسن سلوک مانے اچھے برتاؤ کا واسطہ دیا اور چٹان مزید اپنی جگہ سے سرک گئی یعنی دور ہٹ گئی۔ پھر تیسرے شخص نے جب اپنی کنیز پر یعنی اس کی جو لونڈی غلام تھی اس پر رحم دلی کا واقعہ سنایا اور اللہ سے فریاد کی یعنی درخواست کی، تو چٹان مزید اپنی جگہ سے ہل گئی اور وہ تینوں غار سے باہر آ گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بے شک نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ جیسا کہ یہ عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اپنی نیکی کی تھی، تو ان کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع نہیں گئی۔ تینوں نے اللہ سے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے کیا کیا؟ مدد کی فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کو ضائع نہیں کیا اور اس کا انہیں اجر دیا، یعنی ان کا انہیں بدلہ دیا۔ آج کا ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ ہوم ورک کے طور پہ اس سبق کی مکمل پڑھائی کریں۔ مشکل الفاظ کی املا لکھیں۔ جو الفاظ یعنی آپ کو لکھنا نہیں آتے انہیں دوبارہ لکھنے کی ٹیکسٹ سے دیکھ کے لکھنے کی کوشش کریں، اور اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ خلاصہ آپ نے اس چیپٹر کو اپنے الفاظ میں پڑھ کے آسان اردو میں لکھنے کی مشق کرنی ہے۔